ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈین ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے. بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے. بیکاز پاکستان میں بیٹھ کر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اس طرح کی جب پولیٹیکل ایکٹیویزم کا حصہ بنتے ہیں تو ریاست اپنے ہر طرح سے طریقہ کار کو استعمال کرتی ہے، لیکن امریکہ سے دیکھتے ہوئے ہمیں یہ مناظر چونکا رہے ہیں. کیا یہ اس کو ہم یہ سمجھیں کہ جو نوجوان ہیں، جینزیئرز ہیں، وہ شاید بہت زیادہ ان ایشوز کو بارے میں سنگینی سے سوچتے ہیں، اس کے بارے میں عملی طور پہ بھی نکلنے میں اور اپنی آواز بلند کرنے پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. یقیناً ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ نوجوان ہوتے ہیں تو آئیڈیلسٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں، آپ کی ایک جو مورل کمپس ہوتا ہے وہ بھی بڑا اسٹریٹ ہوتا ہے. دوسرے آپ ایک ویسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں آپ کو ہر روز کلاس میں آپ کے جو استاد ہیں، آپ کی جو کتابیں ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، گفتگو جو ہے، جو تدریس ہے، اس کا تو محور ہی یہ ہوتا ہے کہ حق کی بات کرو، سچ کی بات کرو، جو غریب ہے یا جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو. اور پھر تاریخ میں جب بھی اس قسم کے مقام آتے ہیں کہ یہ سارے جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں ان کو پروف کرنا ہوتا ہے، تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ہر دنیا بھر میں، امریکہ میں بھی پہلے اور باقی دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہوتا ہے وہ صف اول پہ ہوتا ہے. یہ اس جنریشن کے لیے یقیناً ایک نئی چیز ہے، لیکن اس جنریشن کے لیے بھی اتنی نئی نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا جمہوریت کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے جو ویتنام ایرا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ امریکن یونیورسٹیز جو تھیں وہ دے ور دا وین گارڈ. اس کے بعد جب جنوبی افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں ڈائیویسٹمنٹ کی بات ہوئی اور منڈیلا کے باہر نکلنے سے پہلے، اس میں بھی امریکن یونیورسٹی واز دا وین گارڈ. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ان کا پروٹیسٹ ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے غزہ میں، اس کا محور یہ ہے کہ اپنی یونیورسٹی سے کہہ رہے ہیں کہ جناب جو آپ انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی اس لیے ہم بڑی یونیورسٹیز میں زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کی انڈاؤمنٹس بہت بڑی ہوتی ہیں، آپ اس کو ڈائیویسٹ کریں ہر اس چیز سے جو اس جنگ کا حصہ ہے، چاہے وہ کمپنیاں ہوں جو ہتھیار بناتی ہیں، چاہے وہ کمپنیاں ہوں جو اسرائیل کی سپورٹ کر رہی ہیں. اور ایک آخری بات اس میں میرے خیال میں غور طلب وہ ہے جس کا آپ نے بھی نشاندہی کی، لیکن آئی ووڈ لائک ٹو انڈر لائن کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ دیکھ رہی ہیں، کوئی مسلمان پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ کوئی فلسطینی پروٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ سب سے جو ویزیبل ایلیمنٹ ہے وہ نوجوان یہودی بچوں کا ہے. اور دیٹ وائی اٹ از بیکمنگ ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول. نیتن یاہو یا اسرائیل کی طرف سے تو بیانیہ یہ نا کہ جناب یہ ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، یہ حماس سپورٹرز ہیں. لیکن جب ہم آن دا گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ہم فیکلٹی دیکھتے ہیں، ہم یہودی اسٹوڈنٹس خود دیکھتے ہیں جو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی بڑی نسل کو کہ اسرائیل میں اور صہیونی ہونے میں فرق ہے، کہ یہودی ہونے میں اور صہیونی ہونے میں فرق ہے، کہ ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ انسانیت کے لیے ہے اور ہر اس جگہ کے لیے ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، ٹیچرز کو ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں، ٹیچرز جو اسٹوڈنٹس کی گرفتاری روکنے کے لیے کھڑے ہیں ان کو مین ہینڈل کر رہی ہے. اس کے علاوہ کیا یہ بھی ایک نارم ہے یونیورسٹیز کے اندر؟ کیا پہلے ماضی میں ایسے ہوا ہے یا یہ کچھ زیادہ طاقت کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ ویسے بیانیاں کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے؟ نہیں، نارم تو بالکل نہیں ہے، کہیں نہیں ہونا چاہیے. ظلم جو وائلنس ہے وہ کہیں بھی نارم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب پروٹیسٹ ہوتا ہے اور خصوصاً یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر وہ وائلنس ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ اگر اس قسم کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں پروٹیسٹ کرنے والے کی اپنی جو گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسرپشن کرے. اور ایک میں گزارش کروں گا، آئی ڈونٹ تھنک واٹ وی آر سیئنگ از نیسیسرلی اسٹیٹ ریئیکشن. ٹھیک ہے، اس میں بوکھلاہٹ بھی اتنی ہی ہے. ان اے وے اس کو سمجھنے کا طریقہ وہ ہے جس طرح آپ فیض آباد دھرنا سمجھ لیں کہ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو جو سنبھالنے والا ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو، اگر اس کی اپنی جو مرضی اس کی کیفیت ہو، لیکن ایڈمنسٹریٹولی وہ بوکھلا جاتا ہے کہ کیا کرے. اور خصوصاً جب آپ ڈیل کر رہے ہیں نوجوانوں سے جو آر ریفیوزنگ ٹو بی اریسٹڈ، جیسے وہ کریں گے، یا فیکلٹی سے، تو جو وہ پولیس والا ہے وہ بھی آپ کو گھبرایا ہوا نظر آتا ہے. اور اس میں میں یہ ذکر کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ اور اینی تھنگ، واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس میں ایک کنسرن یہ ہوتی ہے کہ وہ پولیس والے کے بھی تو بچے ہیں نا. ٹھیک ہے، رائٹ. سو یہ بیکاز آؤٹ آف دی آرڈنری ہوتا ہے. اینڈ اس میں آئی ڈو تھنک کہ سم یونیورسٹیز ہیو بین ہائی ہینڈیڈ کہ انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ لے کے کہ جناب یہ ڈسٹرپٹ کر رہے ہیں ہمارا لا، ڈسٹرپٹ کر رہے ہیں کا چلنا، رسپیکٹ کر.
تو in a way what they might have thought was an administrative measure, صحیح اس وقت وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اینڈ امید یہی ہے کہ دیٹ ٹائپ آف وائلنس جو ہم نے کل پرسوں کی ویڈیوز میں دیکھا وہ نہیں کنٹینیو. بہت لیکن شکریہ. جو